ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شکیل آئی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شکیل احمد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں آج سے 3500 سال پہلے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، بالخصوص وہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکومت کی۔ اس وقت بنی اسرائیل کو اللہ کی سب سے لاڈلی قوم کہا جاتا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ فرعونہ مصر کی سختیاں بھی اسی قوم نے برداشت کی۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، وہ سب سے زیادہ ظالم اور جابر حکمران تھا اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج کا پیچھا کرتے ہوئے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا تو سفر کرتے ہوئے آگے دریائے نیل آ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ اپنا عصا پانی میں پھینک۔ انہوں نے اپنا عصا پانی میں پھینکا کہ اسی وقت دریائے نیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج سمیت دریائے نیل پار کر گئے۔ جب فرعون نے دریائے نیل کو پھٹا ہوا دیکھا تو یہ بھی اپنی فوج سمیت دریائے نیل میں داخل ہو گیا۔ یہ جب دریائے نیل میں داخل ہوا تو دریائے نیل کا پانی برابر ہو گیا، جس میں فرعون اور اس کے تمام فوج ڈوب کر ہلاک ہوگی۔ آج 3500 سال بعد فرعون کی لاش کا ملنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ یہ قرآن کی اس آیت کی تصدیق ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کی لاش کو آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے، اور یہی وہ بات ہے جس پر منکر خدا شک کرتے ہیں۔ آج فرعون کی لاش سجدے کی حالت میں مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے اور اس کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، صرف یہی نہیں، جب سائنسدانوں نے فرعون کی لاش کا معائنہ کیا تو اندر سے عجیب سی خوفناک آوازیں آ رہی تھی، اور اس کی لاش پر مسلسل گوشت بڑھ رہا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے فرعون کی لاش پر مسلسل ہر سال 15 مارچ کو چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کے گوشت کو کھا جاتے ہیں۔ ریسرچ کہتی ہے کہ فرعون کی لاش اس لیے اب تک بچی ہوئی ہے کیونکہ دریائے نیل میں نمک کی مقدار زیادہ تھی، لیکن یہ میرے رب نے تمام دنیا کو قرآن پاک کی گواہی کی تصدیق دی ہے۔ ناظرین، بہت سے نبیوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی خود فرعون کے محل میں ہوئی تھی۔ فرعون کے محل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو ہاتھ لگایا تو فرعون نے کہا، مجھے یہ وہی بچہ معلوم ہوتا ہے جو میرے بعد اس سلطنت کا مالک بنے گا۔ آسیہ بی بی جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ یہ بچہ تو بہت معصوم ہے، جسے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ میں اس کی سائڈ پر انگور اور ایک سائڈ پر کوئلے رکھوں گا، اگر اس نے کوئلہ پکڑا تو یہ معصوم، اور اگر انگور پکڑے گا تو پھر یہ وہی بچہ ہوگا، اور لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں دہکتا ہوا ایک کوئلہ ڈال لیا، جس سے انہیں بہت تکلیف ہوئی اور کچھ زبان بھی جل گئی۔ بڑے ہو کر بھی آپ اس کوئلے کی وجہ سے توتلا بولتے تھے۔ آخر میں ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل شکیل آئی ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹس باکس میں جا کر کمنٹ کریں۔ شکریہ۔